نوائے من ازاں پرسوز و بے باک و غم انگیز است، بخاشاکم شرار افتاد و باد صبح دم تیز است۔ میری فریاد یہ شاعری سوز غم سے بھری ہوئی بے خوف اور غم ابھارنے والی ہے، کیونکہ میرے حسن و خاشاک میں چنگاری گری ہوئی ہے اور صبح کی ہوا بھی تیز ہے۔ اس تیز ہوا سے آگ بھڑک اٹھے گی اور مجھے ہر آلائش سے پاک کر دے گی۔ نوائے من ازاں پرسوز و بے باک و غم انگیز است، بخاشاکم شرار افتاد، بخاشاکم شرار افتاد و باد صبح دم تیز است۔ نہ دارد عشق سامان ولیکن تیشائے دارد، عشق کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا لیکن تیشہ ہوتا ہے۔ خراشد سینہ کوہسار و پاک از خون پرویز است، عشق کے پاس کوئی سامان نہیں ہوتا لیکن وہ ایسا تیشہ ضرور رکھتا ہے جس سے پہاڑ کا سینہ چیر دیتا ہے لیکن پرویز کے خون سے بھی پاک رہتا ہے۔ اس شعر میں شاعر نے شیریں اور فرحاد کی خوبصورت تلمیح کا استعمال کر کے بتایا ہے کہ جس طرح فرحاد نے شیریں کو حاصل کرنے کے لیے پہاڑ سے دودھ کی نہر نکالنے کی شرط منظور کر لی تھی اور بادشاہ خسرو پرویز کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، اسی طرح سچا عشق بھی اپنے پاس کوئی ایسا سامان نہیں رکھتا جس سے کسی کو نقصان کا اندیشہ ہو۔ مرا در دل خلیدی نکتہ از مرد عدادانے، ز معشوقان نگہ کاری طرز حرف دل آویز است۔ ایک مرد رمز شناس کی بات میرے دل میں چبھ گئی ہے، وہ یہ کہ معشوق کی نظر کسی کا دل لبھانے والے بول سے زیادہ اثر آفرین ہوتی ہے۔ مرد رمز شناس سے مراد مرد کامل ہے جس کی نگاہ مٹی کو سونے میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ببالی نم بیا یکدم نشیک از درد مہجوری، تہی پیمانہ بزم ترا پیمانہ لبریز است۔ اے میرے محبوب میرے سرہانے آ کر بیٹھ جا، کیونکہ تیرے غم ہجر کی وجہ سے تیری محفل میں خالی جام رکھنے والا یعنی تیری شراب وصل سے محروم تیرا یہ عاشق اپنی زندگی کا جام بھر چکا ہے، یعنی اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو چکا ہے۔ ببستان جلوہ دادم آتش داغ جدائی را، نسیمش تیز ترمی ساز دو شبنم غلط ریز است۔ میں اپنے ہجر کے داغ کی آگ باغ میں لے گیا، اس امید کے ساتھ کہ شاید یہ باغ کی ٹھنڈی ہوا سے سرد ہو جائے، لیکن باغ کی نرم و لطیف ہوا اس آگ کو اور تیز کر رہی ہے اور شبنم بھی اسے بجھانے میں ناکام رہی ہے۔ اشارت ہائے پنہا خانمہ برہم زند لیکن، مرا غم زمی باید کہ بے باکست و خوریز است۔ اشارت ہائے پنہا خانمہ برہم زند لیکن، مرا غم زمی باید کہ بے باکست و خوریز است۔ محبوب کے پوشیدہ اشارے اگرچہ عاشق کا گھر برباد کر دیتے ہیں،
مجھے تو محبوب کے ایسے ناز و ادا چاہیے جو مجھے برباد کرنے میں کسی قسم کا خوف محسوس نہ کرے اور خون بہانے سے دریغ نہ کرے۔ نشے من ہر برادر آب و گل لیکن چرازستی، خرد را صحبت گل خوش ترایت دل کمامیز است۔ دونوں کا گھر پانی اور مٹی میں ہے، یعنی دونوں اس خاک کے پتلے انسان کے اندر ہیں، لیکن یہ کیا راز ہے کہ عقل کو مٹی کی صحبت زیادہ اچھی لگتی ہے، یعنی وہ مادی اشیاء کی محبت میں مبتلا رہتی ہے، جبکہ دل کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ دل سے یہاں مراد ایسا دل ہے جو دنیاوی علائشوں سے پاک ہو اور عشق حقیقی اس میں سمایا ہوا ہو۔ مرا بنگر کے در ہندوستاں دیگر نمے بینی، مرا بنگر کے در ہندوستاں دیگر نمے بینی، برہمن زادہ رمضا شنائے روم تبریز است، برہمن زادہ رمضا شنائے روم تبریز است۔ میری طرف دیکھ کے ہندوستان میں تو دوبارہ نہیں دیکھ پائے گا، کہ ہے تو وہ برہمنوں کی اولاد، لیکن وہ مولانا جلال الدین رومی اور شمس الدین تبریزی، مولانا رومی کے مرشد کے معارف اور حقائق کا شناسہ ہے۔ برہمن ہندوؤں کا مذہبی پیشوا ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے آباء و اجداد بھی کشمیر کے برہمن تھے۔ برہمنوں کی اولاد اسی کی طرف اشارہ ہے۔ مرا بنگر کے در ہندوستاں دیگر نمے بھی